الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس کے قبضہ و قدرت میں دنیا جہاں کی ہر چیز کی بادشاہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. ایک دن آپ صحابہ کے اندر تشریف فرما ہے تو آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو احد پہاڑ کے برابر نیکی کرے. اب پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے بھی اتنی زیادہ نیکی. تو آپ چونکہ امت کے لیے رحیم تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، تو آپ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ایک ایسا لفظ ان کو بتایا کہ جس کی عظمت اتنی ہے، جس کی شان اور مقام اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص نیت سے ایک مرتبہ وہ تسبیح وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا کر. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد. اے میری امت کے لوگوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. بہت بڑا ثواب ہے. اور ایک دن آپ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ سنانے لگے، اسی طرح تشریف فرمائے مدینہ کا دور، مسجد نبوی کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے پھر پوچھا کون ہے جو 1000 نیکی کرے. 1000 نیکی. صحابہ پھر پریشان کہ اتنی زیادہ نیکی، مطلب ہے کہ اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، دنیا کے بھی اور سے معاملات ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا من یسبح 100 تسبیحۃ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من یسبح 100 تسبیحۃ. اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو بھی شخص کم از کم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ لفظ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ،
تو اللہ اس کو کم از کم 1000 نیکی عطا کر دے گے اور 1000 گناہ اس کا اللہ معاف کر دے۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ لفظ آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اور اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی سارا دن ذکر کرو لیکن صبح اور شام میری تسبیح بیان کرو۔ یہ خاص ہے تسبیح، یعنی کہ لفظ سبحان اللہ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے مومنو صبح اور شام بطور خاص اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور صرف ہم ہی نہیں، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، ہر چیز، در و دیوار، زمین و آسمان، جنگل پہاڑ، ندی نالے، پانی کی آبشاریں، درختوں کے پتے، دنیا جہاں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا جہاں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ چڑیا بول رہی ہے تو کیا اللہ کو پکار رہی ہے۔ صبح کے وقت کوئل بولتی ہے، چڑیاں بولتی ہیں، یہ فاختہ بولتی ہے، لالیاں بولتی ہیں، اللہ کی مخلوق بولتی ہے۔ پانی چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب حیران ہوں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی من الانبیاء، نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی، نام نہیں جہاں لیا لیکن ممکن ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام ہو، ایک چیونٹی نے ان کو ڈنگ مار لیا، کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ جتنی یہ وادی ہے نا چیونٹیوں کی، ان کو آگ لگا کے جلا دو۔ بخاری شریف۔ اب اللہ کے نبی ظاہر بتقاضا بشریت انہوں نے یہ حکم دے دیا، ادھر اللہ نے وحی نازل کر دی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب کائنات نے اپنے اس نبی کی طرف وحی کا نزول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے پیغمبر، تجھے کاٹا تو ایک چیونٹی نے ہے، آپ نے جلانے کا حکم سب کو دے دیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر میری تسبیح بیان کرتی ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ ایک حدیث بخاری کی اور پیش کرنے لگے، بخاری شریف کی، نبی پاک کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے نا اینگل ٹھیک کر دو اس کا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اب اس کو ذرا سیٹ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، البتہ تحقیق جب ہم کھانا کھاتے، توجہ کرنا، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہمیں روٹی کے لقمے سے کبھی آواز نہیں آئی، مطلب ہمارا اتنا ایمان ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول فرماتے جب ہم کھانا کھاتے
روٹی کے ایک ایک لقمے سے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ سے سبحان اللہ کی آواز آپ اپنے کانوں سے خود سنا کرتے تھے۔ روٹی کا لقمہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ان بندہ جب بندے کو کہتا ہے نا تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے نا۔ اور جب انسان زمین کے فرش پر اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتا ہے تو اللہ عرش پر اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے نا اللہ تو پاک ہے، میں گناہگار ہوں، تو رحیم ہے، میں گناہگار ہوں، اللہ میرے اندر ہر قسم کے عیوب ہیں، اللہ تو عیوب سے پاک ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے اللہ کی تسبیح کا کلمہ اتنا عظیم ہے، جہاں انسان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں نا، اس کے بعد سبحان کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا معراج النبی کا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو معراج کروایا۔ زمین کا سفر بھی ہے، پھر آسمان کا سفر ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا سفر بھی اور آسمان کا سفر بھی گھنٹوں میں نہیں، چند لمحوں میں مکمل بھی کروایا، نبی کو واپس بھی لے۔ تو وہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسی قدرت ہے، ان کے اتنا بھی ٹائم نہیں لگا، وہاں اللہ نے لفظ سبحان بولا۔ توجہ کرنا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سبحان الذی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا لفظ بولا؟ سبحان۔ اللہ کو پتا تھا لوگ اعتراض کریں گے، اتنی جلدی، اتنا لمبا سفر۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام۔ یہ کس کا کام ہے؟ میرا کام۔ میں وہ ذات ہوں جس کو سبحان کہتے ہیں، سبحان۔ اچھا، کبھی آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نا کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور بھی دعائیں ہیں، وہاں ایک دعا یہ بھی ہے، سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری میرے کنٹرول میں کر دی، وگرنہ توجہ کرنا بڑی پتہ کی بات ہے، بندے کی سواری پر اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ بعض دفعہ 0 میٹر گاڑی ہوتی ہے، 0 میٹر نہیں، اچانک وہ ٹکرا گئی، اللہ نے مہربانی کی، بچت ہو گئی، تو دوست پوچھتے ہیں یار کی ہوا سی؟ آتا یار پتہ نہیں بریکیں فیل ہو گئی، اور نہیں تو گاڑی ہے تیری، بریکیں فیل ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نہیں، کنٹرول اللہ کے پاس تھا، وہ اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ نے تو گاڑی کی بات کرتے ہیں، اور میرا اور آپ کا کنٹرول بھی کس کے پاس ہے؟ بولیے ذرا۔ اچھا، کبھی ہوتا ہے نا
یہ بڑی بھاری بوتل ہے یہ بندے کو، یہ میں نے اللہ کے فضل سے پکڑی ہوئی ہے، اور سب پر دور ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے ایسے ہوتا ہے تو بوتل نہیں پکڑی جاتی، یعنی کس کا مطلب ہے ہاتھوں پہ کنٹرول میرا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب بچے پوچھتے نا دادا ابو چائے پینی، یہ میری گل سننا دے، آج میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا ہویا کہ سانو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زبان کم کر لی، ہاتھ کم کر رہے ہیں، مگر نہ کئی بندے نہ زبان کم کر دی نہ ہاتھ کم کر دی، وہ دادا چائے پینی اور لیا پتر تھوڑی جی پی لینا، لیا زبان ہی کم نہیں کر رہی، پوترے نے چائے کا کپ دیا اور دادا دی چائے پی رہے، آدھی چائے قمیض پر گر گئی، آدھی اندر چلی گئی، ہوتا ہے ایسے؟ اس کا مطلب ہے زبان پر کنٹرول میرا نہیں، کس کا ہے؟ اور ہاتھوں پر کنٹرول میرا نہیں، کس کا ہے؟ تو فخر کس بات کا ہے؟ یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی طاقت آ جائے نا بندے میں، نوجوان بچے پھرتے بازاروں میں ایسے، تو گرمی کا موسم ہے، مائع کا سوٹ، کلف لگی ہوئی ایسے ایسے، اب مونچھوں کو ادھر باندھ دیا، ادھر کونی ماری، ادھر ایسے ماری، تو کسی نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں نا، تینوں پتہ نہیں؟ واہ میرے اللہ، اللہ تو اللہ ہی ہے، چند قدم آگے چلا، دورہ پڑا، لوگوں کے سامنے زمین پہ گر گیا، ہاتھ ادھر نے ٹنگا ادھر نے، منہ چاک نکل رہی، تو لوگ اپڑ پڑ پڑ پانی پلاؤ جی پانی پلاؤ۔ اب اس کو پوچھو بھی اب تم کون ہوتے ہو؟ تو پہلے نا تیرے پتہ نہیں میں کون ہوں نا، اب بتاؤ اب تم کیا ہوتے ہو؟ نہیں، میرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھوں پر، میری تیری زبان پر، میرے تیرے جسم پر کنٹرول اور اختیار ہے، تو کس کا ہے؟ اس لیے تو ہم اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں صحت دے دے، تندرستی دے دے۔ اور دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، ایک حدیث اور ایک بزرگوں کا تھوڑا سا کلام پیش کرنا، توجہ کرنا تھا۔ اور حدیث بھی وہ ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، وظیفہ۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے، یہ مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا، ان کو وصیت اور نصیحت کے طور پر اور بھی باتیں کہیں، دو کام ان سے بچنے کا حکم دیا اور دو وظیفوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ بیٹا میرے جانے کے بعد بطور خاص ان کا خیال رکھنا، کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ پتہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور اتنا سا شرک ہو جائے، اتنا سا، تو ساری نیکیاں ضائع۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ مرتے دم تک توحید پر قائم رکھنا، یا اللہ مرتے دم تک توحید پہ قائم رکھنا، جب دنیا سے ہماری روح پرواز کر رہی ہو تو تب بھی ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بیٹا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا، فخر بڑھائی، یہ اللہ کی چادر ہے، انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دو وظیفے کبھی چھوڑنے نہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ ساری دنیا یہ وظیفہ، یہ کلمہ ایسا ہے، ساری کائنات ترازو کے ایک طرف ہو اور لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھ دے، لا الہ الا اللہ کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کم از کم 100 مرتبہ روز پڑھا کرو، لا الہ
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں آپ نے کسی پنچایت میں جانا نا، کہیں کو ٹیبل ٹاک کرنی، تو آپ 100 مرتبہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ میرا اللہ تمہاری بات میں وزن پیدا کر دے۔ تو لا الہ الا اللہ معمولی چیز ہے۔ دوسرا فرمایا اے میرے بیٹو، ایک تو لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، رزق میں برکت کے لیے۔ یہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ ہیں، یہ دنیا کائنات کی ہر چیز پڑھتی، ہر چیز کی نماز ہے، یہ ہر چیز کی دعا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت ان الفاظ کی برکت سے دنیا کی ہر چیز کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنا ہے کم از کم 100 مرتبہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو 100 مرتبہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے۔ میں آ رہا ہوں ادھر، یہ رزق میں برکت کے لیے صرف اتنے لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اس کے بعد جو بزرگ فرما رہے ہیں، بخاری کی آخری حدیث، میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ او میری امت کے لوگوں، 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے، سبحان اللہ، خفیفتان علی اللسان، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو زبان پر بڑے آسان، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن وزن میں سب سے بھاری۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے کلمات پڑھنے، ایک تسبیح سبحان اللہ کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ الگ رزق کے لیے، اور ایک تسبیح دونوں کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ آخر میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک دن ہمارے وہ بزرگ پاپا جی شاعر بڑے سکون سے ایسے لیٹے ہوئے، تو انہوں نے اللہ کی تسبیح پنجابی زبان میں شروع کر دی۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان تو رحمان تو، سبحان اللہ، توجہ کرنا ذرا، کتنے پیارے لفظ نے، سبحان تو رحمان تو، اے میرے اللہ، سبحان تو منان تو، سبحان تو دیان تو، سبحان تو حنان تو، سبحانہ سبحانہ۔ آگے فرماتے ہیں سبحان شان تیریاں، رزق کون عطا کرتے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان شان تیریاں، کتے کاٹھے سیو بیریاں، خربوزے آندیاں ٹھیریاں، گنے تے نال گنڈیریاں، کتے ادوانے سرخ لال سو، سبحانہ۔ یہ سب نعمتیں کون عطا کرتے ہیں؟ آگے بزرگ فرماتے ہیں کتے کنک چھولے کھاننو، ریشم کپا ہنڈاننو، کپڑے کون دیتا ہے؟ گندم کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کتے کنک چھولے کھاننو، ریشم کپا ہنڈاننو، انگور من
پر چاننو اور کس کس تو ہوما سرخرو سبحانہ سبحانہ. اللہ اکبر. اے نظم لمبی آخر میں جا کر آخری جملہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ خلاصہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ سب تھی بہتر آدمی، میں اور آپ کہ سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیے خادمی. کسے کو لوے کسے جو لوے کونا کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ حال میں جوتنا. کسے کو لوے کونے کا مطلب ذبح کرنا، ذبح کرنا. اور جو لوے حل چلانے کے لیے. کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے. سبحان اللہ. بھینس اپنے بچے کے لیے دودھ اتارتی ہے، جب وہ جوبن بھی آ جاتی ہے نا تو یہ اس کے بچے کو پکڑتا ہے زور سے وہاں باندھ دیتا. ماں بچے نو ویندی ہے تو بچہ ماں نو ویندہ ہے بھی ساڑھے نو کی ہو گیا ہے. عرش تو آواز آندی ہے نہیں، میں نے ساری دنیا کی چیزوں کو بندے کا خادم بنا دیا. بندہ میرے لیے اور سارا جہاں بندے کے لیے. ہم اللہ کے بن کے دکھائیں تو صحیح نا. اللہ اکبر. اللہ جتے سامتی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی. کسے جو لوے کسے کو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے. اس اگے سکتا ہے کون کو. سبحانہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کر لے، اللہ بیماروں کو شفا عطا کر. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ صلی اللہ بیٹھنا قبول فرما لے، سننا سنانا قبول فرما لے. اے میرے اللہ دنیا جان دی کامیابیاں عطا فرما دے. اے میرے اللہ سنو اپنی تسبیح کرن دی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما دے. اللہ اس ملک کو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے میرے اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما دے، ساڑے والدین نو معاف فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا دنیا دے اندر اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ بس توفیق عطا فرمائے.